بھارت نے چاند کو تسخیر کر لیا ہے۔ گزشتہ روز چندریان 3 کے ذریعے چاند پر پہنچنے کے بعد بھارت چاند پر پہنچنے والی دنیا کی چوتھی جبکہ چاند کے ساؤتھ پول پر پہنچنے والی دنیا کی پہلی طاقت بن گئی ہے۔ آپ سب کے لیے یہ بات حیرت کا باعث ہوگی کہ پاکستان کا خلائی پروگرام بھارت سے کہیں پہلے شروع ہوا تھا۔ پاکستان کے نوبیل انعام یافتہ سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام کی سربراہی میں پاکستان کے خلائی تحقیقاتی ادارے یعنی اسپارکو کا قیام 1961 میں عمل میں آیا تھا، جبکہ چاند پر کامیابی سے مشن بھیجنے والے بھارتی خلائی ادارے ISRO کا قیام 8 سال بعد 1969 میں عمل میں آیا۔ لیکن 1961 کے بعد پاکستان اور بھارت کے خلائی اور سیاسی سفر میں آخر ایسا کیا ہوتا رہا کہ بھارت آج دنیا کی خلائی قوتوں میں سر فہرست ہے اور پاکستان خلائی تحقیق کے میدان میں شاید آخری نمبروں پر بھی نہیں آتا۔ آئیں ایک موازنہ کرتے ہیں۔ 1962 میں جس وقت بھارت کے خلائی پروگرام کے بانی وکرم سربھائی کی قیادت میں انڈین نیشنل کمیٹی فار اسپیس ریسرچ قائم ہو رہی تھی، اس وقت پاکستان میں جنرل ایوب خان اقتدار پر قبضہ کر کے بطور صدر حلف اٹھا رہے تھے۔ 1963 میں جب بھارت اپر ایٹماسفیرک ریجن کا پریشر جانچنے کے لیے پہلا راکٹ خلا میں چھوڑ رہا تھا، اس وقت جنرل ایوب خان کے مقابلے میں قائد اعظم کی بہن مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو غدار قرار دیا جا رہا تھا، خاتون کی حکمرانی کے خلاف فتوے جاری کیے جا رہے تھے۔ 1969 میں جب بھارت میں انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن کا قیام عمل میں لایا جا رہا تھا، اس وقت پاکستان میں جنرل یحییٰ خان ملک میں مارشل لاء نافذ کر کے صدارت کا عہدہ سنبھال رہے تھے۔ جس سال بھارت میں ڈیزائن ہونے والا پہلا سیٹلائٹ آریہ بھاٹا روس سے لانچ کیا جا رہا تھا، اس سال بدقسمتی سے پاکستان کے خلائی پروگرام کے بانی ڈاکٹر عبدالسلام آئین پاکستان میں غیر مسلم قرار دیے جانے کے بعد احتجاجاً پاکستان چھوڑ کر جا رہے تھے۔ 1977 میں جب بھارت پہلا ٹیلی کمیونیکیشن سیٹلائٹ بنا چکا تھا، اس سے کچھ پہلے پاکستان میں جنرل ضیاء الحق تیسرا مارشل لاء لگا چکے تھے۔ 1979 میں جب بھارت ہائیڈرولوجی، فارسٹ اور اوشنوگرافی کا تجزیہ کرنے کے لیے پہلا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ بھاسکرا 1 لانچ کر رہا تھا، اس وقت پاکستان میں جنرل ضیاء حدود آرڈیننس کا نفاذ کر رہے تھے، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی جا رہی تھی اور ہم افغانستان میں ایک پرائی جنگ کے لیے خود کو کرائے پہ پیش کر رہے تھے۔ 1981 میں جب بھارت روہنی سیٹلائٹ RSD-1 کو کامیابی سے مدار میں بھیج رہا تھا، اس وقت جنرل ضیاء الحق کی جانب سے پاکستان میں 1973 کے متفقہ آئین کے بدلے پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر لایا جا رہا تھا۔ 1984 میں جب راکیش شرما سویوز T11 کو خلا میں لے جا کر پہلے بھارتی خلاباز ہونے کا اعزاز اپنے نام کر رہے تھے، اس وقت پاکستان کے شہروں یعنی کراچی اور حیدرآباد میں الطاف حسین اور عظیم احمد طارق مہاجر قومی موومنٹ کی بنیاد رکھ رہے تھے۔ 1988 میں جب بھارت پہلی ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ IRS-1A کو لانچ کر رہا تھا، اس وقت پاکستان میں جنرل ضیاء الحق جنیجو حکومت کا خاتمہ کر رہے تھے۔ جب IRS-1A خلا میں اوپر کی جانب جا رہا تھا، اس وقت جنرل ضیاء الحق کا طیارہ تباہ ہو کر نیچے کی جانب آ رہا تھا۔ 1991 میں جب بھارت دوسری ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ IRS-1B خلا میں لانچ کر رہا تھا، اس وقت پاکستان میں صدر غلام اسحاق خان بے نظیر بھٹو کی حکومت کا خاتمہ کر رہے تھے۔ 1993 یعنی 1993 میں جب بھارت کی پہلی پولر سیٹلائٹ لانچ وہیکل یعنی PSLV-D1 خلا میں جا رہی تھی، اس وقت پاکستان میں غلام اسحاق خان اور نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ پر استعفیٰ دے کر اپنے گھر جا رہے تھے۔ 1999 میں جب انڈیا اپنی دوسری پولر سیٹلائٹ لانچ وہیکل یعنی PSLV-C2 کے ذریعے 3 سیٹلائٹس IRSP-4 KitSat-3 اور DLR TubSat مدار میں چھوڑ رہا تھا، اسی سال پاکستان میں جنرل پرویز مشرف نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ کر پاکستان میں چوتھا مارشل لاء نافذ کر رہے تھے۔ 2001 سے 2007 تک جب بھارت اپنا سیٹلائٹ TELS لانچ کر رہا تھا، ہماری عدالتیں پرویز مشرف کو 3 سال تک قانون بنانے کا مکمل اختیار دے رہی تھی۔ جب بھارت GSAT لانچ کر رہا تھا، اس وقت ظفر اللہ خان جمالی، چودھری شجاعت حسین اور شوکت عزیز صاحب وزیر اعظم کی میوزیکل چیئر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔
جب بھارت کی جانب سے کارٹو سیٹس کو خلا کی جانب بھجوایا جا رہا تھا، اس وقت پاکستان میں چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس افتخار چودھری کو ان کے گھر بھیجا جا رہا تھا۔ جب انڈیا میں EDU سیٹس کو مدار کی جانب روانہ کیا جا رہا تھا، ہم اس وقت لال مسجد کے تنازع میں الجھ کر وفاقی دارالحکومت میں بدنام زمانہ لال مسجد آپریشن کر رہے تھے، اور جس وقت بھارت خلا میں ان سیٹ نامی سیٹلائٹ روانہ کر رہا تھا، اس وقت وطن عزیز میں محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا جا رہا تھا۔ 2008 میں جب بھارت بغیر انسان کے چاند پر جانے والا اپنا پہلا مشن چندریان 1 لانچ کر رہا تھا، اس سال پاکستان میں سوات اور فاٹا میں شدت پسندی اپنی انتہا کو چھو رہی تھی۔ 2009 میں جب ہندوستان زمین کی تصاویر حاصل کرنے اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ اپلیکیشنز کی صلاحیت کو بڑھانے اور نکھارنے کے لیے ریڈار امیجنگ سیٹلائٹ RISAT-2 کو خلا میں بھیج رہا تھا، اس سال ہم سوات میں طالبان سے معاہدہ کر کے ان کے وضع کردہ قوانین کو نافذ کرنے کا اعلان کر رہے تھے۔ 2011 میں جب بھارت ریسورس سیٹ 1 کے فالو اپ کے طور پر 18ویں ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ بنا رہا تھا، اس وقت پاکستان میں ایبٹ آباد میں US نیوی سیلز اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن کر رہے تھے، اور ہم سب چین اور آرام کی نیند سو رہے تھے۔ 2012 میں جب بھارت اپنا پہلا ڈیڈیکیٹڈ نیویگیشنل سیٹلائٹ IRNSS-1A لانچ کر رہا تھا، اس وقت ہماری عدالتیں یوسف رضا گیلانی صاحب کو نااہل قرار دے رہی تھی۔ اسی سال جب بھارت PSLV C-25 کے ذریعے مریخ پر جانے کی داغ بیل ڈال رہا تھا، مریخ پر جانے کے خواب دیکھ رہا تھا، 2017 میں انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن ایک ہی لانچر سے 104 سیٹلائٹس کو لانچ کر کے عالمی ریکارڈ قائم کر رہی تھی۔ اس وقت پاکستان میں عدالت عظمیٰ کے ذریعے نواز شریف کو نااہل قرار دے کر منتخب وزرائے اعظم کو گھر بھیجنے کا عالمی ریکارڈ قائم کیا جا رہا تھا۔ 2019 میں جب انڈیا چاند کے ساؤتھ پول پر سافٹ لینڈنگ کو یقینی بنانے کے لیے چندریان 2 لانچ کر رہا تھا، ہمارے یہاں ساہیوال میں معصوم بچوں کی نظروں کے سامنے ان کے والدین کو دہشت گرد قرار دے کر گولیاں ماری جا رہی تھی۔ انڈیا چاند پر پہنچ گیا، لیکن ان یتیم بچوں کو آج تک انصاف نہیں ملا۔ 2022 میں جب بھارت کے نیشنل ریموٹ سینسنگ سینٹر شاد نگر میں اوشن سیٹ 3A کے ذریعے خلا سے زمین کی پہلی تصاویر بھارت کو موصول ہو رہی تھی، پاکستان کے وزیر اعظم ہاؤس سے ایک اور منتخب وزیر اعظم عمران خان کو ان کی مدت مکمل ہونے سے پہلے ہی بے دخل کیا جا رہا تھا۔ 2023 میں جب بھارت کا مشن چندریان 3 چاند پر لینڈ کرنے کے لیے پر تول رہا تھا، ہم جڑاوالا میں مسیحی برادری کی عبادت گاہیں نظر آتش کر رہے تھے، ان کے گھروں کو جلا رہے تھے، اور اب جب بھارت چاند پر پہنچ چکا ہے، ہم اپنے گلے میں IMF کی صلیب ڈالے انتہائی بے بسی اور لاچاری سے منزل تک جانے کا راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ ہم آمریت اور جمہوریت کے سوالوں کے درمیان آج بھی الجھے ہوئے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا چیلنج آج بھی 2 وقت کی روٹی ہے۔